محمد وعجل فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے نوازا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کی. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے خدا متعال کے حضور سید الشہداء کی شہادت کے موقع پر مزید توفیقات طلب کرنے کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا نے پوری کائنات کو ظاہر ہے ایک خاص ہدف کے ساتھ ایک خاص مقصد سے خلق فرمایا. خدا کے نظام کے اندر کروڑوں چیزیں جو وہ بھی میں کم کر کے عرض کروں کہ ایک ساتھ چل رہی ہیں. کئی درجوں کے اوپر سینکڑوں ہزاروں درجوں کے اوپر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بہت کم کوئی انسان ہوگا کہ جو یہ سمجھ پائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اس میں سے اصل کیا ہے. تو مثال کے طور پر آپ جب ایک شہر کو دیکھتے ہیں تو شہر کے اندر 10 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹریفک کا سسٹم کیسا ہے، سیوریج کا سسٹم کیسا ہے، لوگوں کی کمائی کے لیے ماحول کیسا ہے، صحت کیسی ہے، موسم کیسا ہے. کوئی یہ سمجھ پاتا ہے کہ اس میں سے اصل کون سا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. سسٹمز بہت ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس کائنات کی اگر مثال کو لیں جو میں ابھی چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو یہ اور مشکل ہو جائے گا. درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد.
صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ آج کل کے حالات کو دیکھ لیجئے، یہ جو بیماری کا دور ہے، پینڈیمک کا دور، اس کے اندر اصل معاملہ لوگوں کے نزدیک کیا ہے اس وقت؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری میں کچھ مبتلا ہو رہے ہیں، باقی لوگ بچنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت۔ اچھا، اس سے 2 سال پہلے جب یہ بیماری نہیں تھی تو اصل کیا تھا؟ تو اصل یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی معاش ہے، اس معاش کے لیے ایک جد و جہد ہے، اور وہ جد و جہد جو ہے وہ سب کو لیے کے چل رہی تھی۔ ہر چیز اس پہ تھی کہ کون سا ملک ترقی کرے گا، کون سا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ایک واقعے نے اصل کو پیچھے دھکیل دیا، ایک اور چیز سامنے آ گئی۔ اچھا، اب 2 سال سے ہم مثال کے طور پر اس کے اندر مشغول ہیں کہ بھئی یہ بیماری کا کیا ہوگا، ساری دنیا کا میڈیا اس کو بیان کر رہا ہے، تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کا موقع آتا ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ تو تبدیل ہونے والی چیزیں ہیں، وہ اصل معاملہ جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا وہ کیا چیز تھی، اس کو بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اصل سمجھ رہے ہیں جو ہمیں پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو کل تک ہمیں معاشرے میں اکانومی پہلے نمبر پہ نظر آ رہی تھی، ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ آج ہمیں معاشرے میں بیماری پہلے نمبر پہ نظر آ رہی ہے، ہم بیماری کو دیکھ رہے ہیں، کل ممکن ہے کوئی اور چیز نظر آئے گی، آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اور میں جانیں کہ بھئی وہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور وہ جو مثال میری تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو نظام جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، مثلا فرض فرمائیے آپ اس وقت ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد یہ بڑی عجیب سا تصور ہے، تھوڑا سا ساتھ رہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے۔ آپ ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں مثال کے طور پر، یہ جو چند لوگ ہیں یہ بہت بڑے ایک اور سسٹم کے اندر ہے جو پورا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر چند لوگ نہیں ہیں، اس میں کئی لاکھ لوگ ہیں۔ پھر وہ ایک ملک کے اندر ہیں جس میں تقریباً 20 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں۔ پھر وہ ایک بر اعظم میں ہیں، اس بر اعظم کے اوپر پوری دنیا ہے، اس دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ہیں۔ تو اس کا مقابلہ اس سے کریں تو کیا نکلے گا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ ایک سسٹم کے اندر ہے، اس سسٹم میں اس زمین کی حیثیت بہت ہی چھوٹی سی ہے، اور یہ جو سارا سسٹم ہے جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ سولر سسٹم ایک اور بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک اور بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ سسٹمز اتنے دور تک ہیں کہ اگر لائٹ ٹریول کرے تو 40 ارب سال تک چلے تب بھی نظام ہے۔ یہ ہمارے دماغ سے باہر کی بات ہو گئی ہے۔ لائٹ کی اسپیڈ کتنے 100 کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے، اگر وہ اس کی اسپیڈ سے چلے تو 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، بلکہ 40 ارب سال تک لائٹ چلتی رہے تو یہ سسٹمز ہیں، اور ان سسٹمز کے اندر ایسے ایسے ستارے سیارے موجود ہیں جس میں ہمارا سورج 10 لاکھ سے زیادہ آ جائیں گے۔ ایسے ایسے ستارے سیارے ہیں جس میں ہمارا سورج، جس کے سامنے ہم بہت ہی پن ہیں، ہمارے سورج 10 لاکھ سے زیادہ سورج اس ایک ستارے کے اندر آ جائیں گے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ سب غرق ہو رہے ہیں، اور وہ جو انہیں کھا رہا ہے وہ بعض اوقات کئی سورج ایک ساتھ کھا جاتا ہے۔ کہاں جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں جاتے ہیں یہ۔ صحیح ہے؟ اس خدا کے نظام میں اصل کیا ہے؟ کس لیے خلق ہوا ہے یہ سب؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے یہ سب کیا ہے، کیوں خلق ہوئے ہم لوگ، تو بہت بڑا ایک کام ہو جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جو ہر روز ہمیں ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہوگا ہماری ڈائریکشن یہ ہے، اس وقت دنیا میں یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں یہ چل رہا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے؟ میری ڈائریکشن یہ ہے،
ایک مثال سے اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ چند دن پہلے کسی نے ہم سے سوال کیا، یہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مددگار ہوتے ہیں، اچھے سوال کرنے والے۔ اب تک برے سوال کرنے والا، شاید کوئی سوال برا سوال نہیں ہوتا، لیکن برا سوال بھی ہو تب بھی مددگار ہوتا ہے، اس سے بھی بہت آسانی ملتی ہے، لیکن بہرحال اچھا سوال تو خیر ہوتا ہی اچھا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ مولانا ظہر عصر کی نماز اخفات سے کیوں ہے، ہلکی آواز میں کیوں ہے؟ ظہر عصر کی ہلکی آواز میں پڑھنی ہے آپ نے، بسم اللہ آپ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ حمد آپ نے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو کیا چاہتا ہے خدا؟ تو اب ظاہر ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ بھئی فجر کی نماز آپ بلند آواز میں پڑھوا رہے ہیں، اس وقت تو لوگ سو رہے ہیں، اس وقت تو ہلکی آواز میں پڑھوانا چاہیے۔ مثلا ہم لوگ بعض اوقات سوچتے سوچتے شریعت میں دخالت دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری کوتاہیوں میں سے ہے۔ اتنا آگے مت جاؤ کہ خدا کے نظام میں دخالت دینے لگو، تھوڑا پیچھے رہو۔ تو بعض اوقات انسان ایسے سوچنے لگتا ہے اگر ایسے ہو جاتا تو چلو سوچنے کے لیے تو سوچ لے۔ تو مثال کے طور پر ظہر عصر کو کیوں خدا متعال نے کہا کہ ہلکی آواز میں پڑھے؟ تو اب اورینٹیشن کیا ہے پوچھنے والے کی؟ اورینٹیشن دوسرے لوگ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مثلا فجر میں لوگ سو رہے ہیں تو خدا نے آواز تیز کروا دی، ظہر عصر میں جب سب جاگ رہے ہیں تو آواز نیچے کیوں کروا دی؟ تو اب اس اورینٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا۔ اورینٹیشن کیسے چینج کریں؟ یہ مت سوچ رہے ہیں کہ دوسرے سنیں گے تو کیا ہوگا، اس کو بھول جائیں۔ کیوں؟ نماز آپ کا معاملہ ہے خدا کے ساتھ، اس میں دوسروں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو اب پھر انسان پوچھتا ہے کہ بھائی یہ چلو ٹھیک ہے، دوسروں کو میں نہیں دیکھتا، میرا معاملہ ہے خدا کے ساتھ، ان الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو میرا خدا کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں کیوں فجر مغرب عشاء اونچی آواز میں اور ظہر عصر ہلکی آواز میں؟ تو ایک عجیب سا پوائنٹ سمجھ میں آیا مجھے، تو میرے ذہن میں یہ آیا، اس کو اور ذرا سوچوں گا لیکن ابھی یہ بہتر لگ رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ ظہر عصر کے وقت انسان مشغول ہوتا ہے دنیا کے اندر، کاروبار زندگی چل رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی آپ اگر واقعاً کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انسان پوری طرح سے مشغول ہوتا ہے۔ اس وقت خدا چاہتا ہے ہم وقت نکال کے اس کے ساتھ سرگوشیاں کریں، ہم وقت نکال کے اس کے ساتھ مناجات کریں، اونچی آواز میں نہیں بولیں، ہلکی آواز میں بولیں۔ ان دو باتوں کو کبھی احساس کریں اپنے وجود کے اندر کہ اگر آپ خدا سے اونچی آواز میں بات کریں اور کبھی خدا سے بہت دھیمی آواز میں بات کریں تو کس کے لیے آپ کو زیادہ اٹینشن دینی پڑے گی؟ دھیمی آواز میں۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے لیے آپ کو پوری اٹینشن دینی پڑے گی خدا کی طرف۔ تو خدا چاہتا ہے جب ہماری زندگی پوری طرح مشغول ہوئی ہوئی ہو دنیا کے اندر، ہم اپنی دنیا سے نکلیں اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں، خدا کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اور خدا نے تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں اجر دے۔ اور شاید یہی صلاۃ وسطیٰ جو قرآن کریم میں آیا کہ صلاۃ وسطیٰ کا خیال کرو، شاید یہ صلاۃ وسطیٰ ہے جس کو خدا نے تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا خدا سے رابطہ بنے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اصل کو آپ ضرور ڈھونڈ لیں۔ یہ جو پہلا مطلب تھا یہ ان حالات کی وجہ سے تھا جن حالات میں ہم مبتلا ہیں۔ ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے اور اس نئی چیز کی وجہ سے ہم نے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں جو دنیا میں ہے۔ مولا نے ایسے لوگوں کو جو اگر ایسا کریں کہ وہ ہر روز نئی آنے والی چیز میں مشغول ہو جائیں، اپنی زندگی کے ہدف کو نہ سوچ سکیں، تو اس کے لیے اچھی تعبیر نہیں کی، یعنی کہا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ۔ میں اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جو موضوع میں نے 5 دن کے لیے سوچا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کروں گا تاکہ مزید مقدمے میں وقت نہ لگے اور انشاءاللہ ہم اپنے مطلب کی طرف جا سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، ہم سب لوگ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، سب میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، سب کرتے یا نہیں کرتے، لیکن بہرحال اچھے خاصے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مشکل ہے کہ ہم میں سے کم لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ سب قرآن کریم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ ایک معاملہ ہے، آیا ہر روز سب قرآن کریم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو پڑھتے بھی ہیں، آیا واقعاً وہ پڑھتے ہیں یا صرف اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دہرا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ساتھ مشکل ہے۔ اچھا، ہم طالب علم ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ قرآن کریم کے اوپر غور کریں، قرآن کریم کے اوپر غور کریں۔ تو جب آپ قرآن کریم پہ غور کرنے لگتے ہیں تو قرآن کریم میں مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں، مختلف اس کے قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ان کو ہم عربی میں قصص الانبیاء کہتے ہیں، اردو میں آپ کچھ بھی کہیے، انبیاء کے واقعات۔ کوئی نعوذ باللہ کچھ اور کہانی کہہ بیٹھے غلطی سے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن انبیاء کے واقعات ہیں سارے کے سارے، ظاہر حقیقتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نہ کرے کسی اور طرح سے ہوئی۔ یہ جو خدا نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، پورے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ایک نبی اور ایک قوم کے واقعات بیان ہوئے۔ ہزاروں انبیاء کے نام نہیں آئے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اگر 1,24,000 انبیاء تشریف لائے تو قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ مشکل سے 80 ہیں، مشکل سے، باقی کسی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اور جن کا تذکرہ ہوا ان میں عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ ایک نبی کا تذکرہ ہوا ہے، سب سے زیادہ ایک قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور قوم بنی اسرائیل ہے۔ تمام انبیاء کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ کہ یہ جو خدا متعال نے ایک نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا، ایک قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ایک روایت ارشاد فرمائی، اور اس سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھئی کیوں ایک نبی کا تذکرہ، ایک قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا۔ تو ایک روایت ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اہل سنت کے پاس بھی یہ روایت ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو، تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو۔ یعنی یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گئے تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے، تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے۔ اچھا، اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں سوراخ سے مطلب کوئی ہول نہیں ہے، انبیاء کسی ہول، قوم تو کسی سوراخ میں نہیں جاتی، تو کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ یعنی اگر وہ قوم کسی سختی سے گزری تھی تم بھی اس سختی سے گزرو گے، اگر وہ قوم کسی ایک آزمائش سے گزری تھی تم بھی اسی آزمائش سے گزرو گے۔ سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جگہ کم ہے، وہاں سے کوئی گزرے تو سختی سے گزرے گا، تو وہ قوم اگر کسی سختی سے گزری تھی تم بھی گزرو گے، کسی آزمائش سے گزری تھی تم بھی گزرو گے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے روایت کا، یہ ہم لوگوں کے لیے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئی اوپنر ہے، کہ بھئی اب یہ دیکھو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب جب انسان دیکھتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا تو وہ تو وحشتناک ہے، بہت عجیب ہے۔ اس کی داستان جس کو ہم لوگ عوامی اعتبار سے کہیں گے بہت خراب ہے، پھر ایک اعتبار سے وہ سب ہمارے ساتھ ہوگا، یا ہوگا یا ہو چکا، یا بولو کچھ ہو چکا اور کچھ ہوگا، یہ ہمارا مقدر ہے۔ تو میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوا کہ اس کو پڑھو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ تو مجھے یاد ہے 1985 میں 84 میں طالب علم بنا، تو 85 میں مجھے شوق ہوا کہ میں قرآن کریم کی کوئی سورہ حفظ کروں۔ تو میں نے اپنے کسی سینئر سے پوچھا کہ کون سی سورہ حفظ کروں، تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا چھوٹی سورہ سے شروع کرو یا کسی بڑی سورہ سے شروع کر لو۔ میں نے کہا کہ چھوٹی سورہ میں پرسنلی کرتا رہوں گا،
کسی کے ساتھ مل کے کرنا تھا، تو میں نے کہا بڑی سورہ سے شروع کرتے ہیں، تو ہم نے بڑی سورہ سے شروع کیا۔ اتفاق ایسا ہوا وہ سورہ قصص تھی، سورہ قصص۔ قصص کا مطلب خود واقعہ ہے، جو ہی قصص الانبیاء ہم نے ابھی کہا، تو سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کے اندر جو شروع کا واقعہ ہے وہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو میں 1985 میں مجبور ہو گیا کہ اس واقعے کو دیکھوں۔ ظاہر ہے جب میں اس کو حفظ کر رہا تھا تو مجھے اس کو دیکھنا پڑ گیا۔ تو مجھے نظر آیا اس زمانے میں تھوڑا بہت، اور بعد میں جتنا وقت گزرتا چلا گیا تو میں نے دیکھا اس میں بہت کہانی ہے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہت سوچنا پڑے گا۔ پھر بہت بات کے بعد وہ روایت میرے سامنے آئی کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارا اور اس کا مقدر ایک ہی ہے۔ اب میں ذرا سی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کی اہمیت کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کو عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ چند دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کی، یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کیا؟ بھائی مثال کے طور پر آپ سوچیں، یہاں پر کچھ لوگ جو تشریف فرما ہیں وہ ریگولر نمازی، جس کو ہم لوگ اردو میں 5 وقتی نمازی، 5 وقت کے نمازی ریگولر۔ اب ظاہر ہے کچھ تو 5 وقت سے زیادہ کے ہیں، وہ نافلات بھی پڑھ رہے ہیں سارے، تو بہت زیادہ نمازی ہیں، صحیح ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک قوم ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایک دشمن کا مقابلہ کر کے نکلی ہے۔ اس مقابلے کے دوران اس نے عظیم الشان معجزے دیکھے ہیں، ایسے معجزے دیکھے ہیں جس کی مثال اس زمانے تک نہیں تھی۔ اس قوم کو ان معجزوں کے ساتھ اللہ کی وہ نعمتیں مل رہی ہیں جس کو خدا نے کہا کہ ہم نے تم پہ یہ نعمتیں نازل کی تھیں۔ ان نعمتوں کے ملتے ہوئے نبی ابھی ساتھ ہیں، بس معجزات دیکھتے ہوئے آئیں۔ ایک معجزہ نہیں، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو 7 معجزے دکھائے تھے۔ یہ 7 معجزے بنی اسرائیل کے سامنے ہوئے تھے، جن 7 معجزوں میں فرعون شکست کھا گیا تھا، ہر معجزے پہ شکست کھاتا تھا، اور ہر دفعہ کہتا تھا اب یہ مصیبت ہٹا دو میرے سر سے تو میں قوم بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ پھر ہٹ جاتی تھی، پھر دوبارہ ایک مصیبت آتی، نہیں بھیجتا تھا، پھر دوبارہ ایک مصیبت آتی تھی۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اپنی زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کو 7 مرتبہ خدا کے حکم کے سامنے بے بس ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ باہر نکلیں، پھر سمندر میں واقعہ یا دریا کا واقعہ، نہر کوئی بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، پانی کا واقعہ، بہت عظیم الشان پانی، وہ واقعہ بھی ہو گیا۔ پھر ادھر آئے ہیں، پھر وہاں پہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کہہ کر گئے کہ میں 30 دن میں واپس آؤں گا، اور 30 دن میں جو واپس آؤں گا تو کتاب لے کر آؤں گا جس میں ہدایت ہی رہنمائی ہوگی تمہاری۔ 30 دن نہیں ہوئے، 40 ہوئے، اور انہوں نے سونے کے ایک بت کے سامنے سر جھکا کر اس کو خدا مان لیا۔ آپ اپنے ذہن میں چلیے، قرآن کریم میں دیا ہوا ہے سب، ذرا سا سوچئے کسی بھی قوم کے بارے میں، دماغ میں آتی کہ کیسے ہوا ہوگا؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو، میں جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، مثلا یہ نہ سوچیں کہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، ذرا سا سوچیں کسی قوم کے بارے میں میں آپ کو یوں ہی بتاؤں کہ بھئی ایک قوم تھی، بڑی عبادت گزار تھی، وہ اللہ کے حکم کے اوپر چل رہی تھی، اللہ کے حکم سے اس کے سامنے معجزوں پر معجزے آتے رہے۔ بے بس قوم کو خدا متعال نے اس زمانے کے طاقتور ترین دشمن کے اوپر فتح دلوائی، پھر اس کے اوپر بیش بہا نعمتیں نازل کیں۔ اس کا نبی 30 دن کا کہہ کے گیا تھا، 40 دن لگ گئے، اور یہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اور بنی اسرائیل کا مقدر ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے درمیان بھی ایسی یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے جو اتنی ہی عجیب ہے، اتنی ہی عجیب ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک بچھڑے کی عبادت کریں گے؟ تھوڑا سا یہاں پہ رک کے قرآن کریم کے ایک طریقہ کار کو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. تمام آسمانی کتابوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بات تھوڑی سی ایکیڈیمک ہے، بہت بڑا ایک چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب اتنی سی ہے. آپ کہیں گے اتنی سی کا مطلب کہ مثلا چند 100 صفحے ہیں. یہ دنیا کے قوانین کی کتابیں دیکھی ہیں آپ نے؟ جو لائرز وغیرہ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم دنیا کے کسی چھوٹے سے ملک کے قانون کی بات کرتے ہیں تو ان کی کتابیں کتنی ضخیم ہوتی ہیں. ایک جلد نہیں ہوتی، کئی جلدیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی کتابیں. اور وہ قانون ہوتے ہیں جن کو ہر 5-10 سال کے بعد 20 سال کے بعد بدل دیا جاتا ہے. دنیا میں ایسے کتنے قوانین ہوں گے؟ جتنے ملک ہیں اتنے قوانین ہیں. کوئی ملک ہے جس کا قانون نہ بدلا ہو؟ نہیں، کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں جس کا قانون نہ بدلا ہو. اب خدا ایک کتاب بھیجے، ایک قانون بھیجے ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک بدلنا بھی نہیں ہے. بدلنا بھی نہیں ہے. اچھا اتنا موٹا بھی نہیں کرنا ہے کہ میرے جیسا کمزور دل کا آدمی دیکھ کر ہی ہاتھ ہی نہ لگائے کہ بھئی میں نہیں کر سکتا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں چھوٹی سی ایک کتاب ہے. اچھا اب اس کتاب میں ہے کیا کیا؟ خدا نے مثال فرماتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر اس کتاب کے اندر ہے. اور مولا کا ایک بڑا عجیب فرمان ہے. امام نے فرمایا کہ تمہارا سابقہ بھی اس میں ہے، تمہارا حال بھی اس میں ہے، تمہارا مستقبل بھی اسی کے اندر ہے. ہر ایک کا ہے اس میں، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے. اچھا اب جناب علی ہمارا قرآن کریم کے مقابلے میں ذہن کی سطح کا یہ عالم ہے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ ابھی تک ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں اس میں مولا کا نام کیوں نہیں ہے. اچھا خدا کیا فرما رہا ہے؟ خشک و تر سب اس میں ہے. اللہ کے نبی فرمانے تم میں سے ایک ایک فرد کے ماضی حال اور مستقبل کی خبر اس قرآن میں ہے. اور ہماری قوم ہم سے پوچھ رہی ہے مولا کا نام کیوں نہیں ہے اس کے اندر. بھئی یا تو وہ صحیح مان لو کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا سب کا سب کچھ ہے اس کے اندر. یہ سب ہوا پھر کیسے ہے؟ اتنی سی کتاب میں سب آیا کیسے؟ اب ذرا تصور کیجئے گا، میں آپ کے ذہن کو اور نزدیک لانے کے لیے عرض کروں. بھئی 1400 سال پہلے جب یہ کتاب نازل ہوئی تو جمبو جٹ طیارے ہوتے تھے، ایئر کنڈیشنز تھے، لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے. شہروں کی جو حالت تھی وہ آپ کو پتہ ہے. ان کے لیے کتاب کون سی تھی؟ یہی قرآن کریم. آج آپ مینہٹن چلے جائیے، عمارتوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں، دبئی چلے جائیے، عمارتوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اس کے مقابلے میں آپ مثال کے طور پر سوڈان کے کسی گاؤں میں چلے جائیے، ہمارے بلوچستان اور آپ کے بھی گاؤں وغیرہ میں، ان کے لیے کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے. تو اس کتاب میں کیا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی یہی ہے، سب کے لیے یہی ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہاں پر ایک بہت نفیس ایک اور روایت ہمارے پاس آتی ہے، بہت نفیس ایک روایت، اور اس سے ہمارے لیے ایک اور کلو کھلتا ہے، ایک اور راستہ نکلتا ہے. اس کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ بھئی سادہ سی روایت بچپنے سے آپ نے سنی ہوئی ہے. کہا کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں 70 معانی ہیں. 70 معانی ہیں. اچھا عربی میں جب کسی چیز کے لیے گویا انفائنائٹ بولنا ہو بہت زیادہ تو وہ بولتے تھے 70. تو 70 کا مطلب 69 + 1 نہیں ہوتا ہے. 70 کا مطلب ہے لامحدود، اس کا شمار نہیں کر سکتے تم.
اس کے لیے بولتے تھے 70. چلو میں کہہ رہا ہوں 70 کا مطلب 69 + 1 لگا لو. صحیح ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کتنے معنی نکلنے چاہیے اس میں؟ 70 تو نکلے. کوئی 7 نکال لے گا؟ کوئی 7 نکال لے گا؟ اب ایک اور چیلنج ہے، 70 معنی نکلیں اور وہ سارے معنی جتنا مینہٹن میں اپلیکیبل ہوں اتنا ہی ہمارے مثلا ٹنڈو الایار میں اپلیکیبل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک معنی اس کے لیے تو ہو اس کے لیے نہ ہو. نہیں، یہ بھی نہیں چاہیے. 70 معنی نکالو اور وہ معنی جتنا 1400 سال پہلے لوگوں کی زندگی کو ہدایت دیتا ہو اتنا ہی آج بھی ہدایت دے. صحیح ہے؟ ہم قرآن سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ بات دیکھو، 2 × 2 = 4 واضح ہو گئی. چلیے میں ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو نظریے پہ چل رہا ہے نا، ایک مثال عرض کرتا ہوں. صحیح ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اچھا، کی ورڈ یہاں پہ کون سا ہے؟ کوثر. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. صحیح. اچھا، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں ہلاک کر دیا تکاثر نے. تکاثر نے ہلاک کر دیا تمہیں. اچھا، اس آیت کریمہ میں کوثر وہ خدا کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، فخر کر رہا ہے ہم نے دی ہے تمہیں. اور یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے. صحیح ہے. یہ تکاثر اور کوثر میں کیا فرق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح. تو بھئی یہ کیا فرق ہے؟ تو اس کا چھوٹا سا ایک فرق ہے. تو مثلا ایک مفسر آیت اللہ جوادی عاملی بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں خدا ذکر کرتا ہے کوثر کا، ہم ذکر کرتے ہیں کثرت کا. خدا ہم سے کہتا ہے کوثر کے پیچھے جاؤ، ہم کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ کثرت کے پیچھے. یہ فرق ہے. خدا کہتا ہے ہم نے کوثر نصیب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو ہم نے کوثر نصیب کیا آپ کو. کوثر صرف کثرت ہے؟ نہیں، کوثر تو مصائب کا ارادہ نہیں ہے. کوثر تو وہ بھی ہے جب ایک گھر کے اندر ایک بیوی کے اوپر دروازہ جل رہا ہے، یہ بھی کوثر ہے. یہاں کثرت ہے؟ نہیں، قلت ہے. کربلا میں کثرت ہے؟ نہیں، قلت ہے. کوثر کہاں ہے؟ کوثر وہی ہے جو مقتل میں ہے، وہ کوثر ہے. اور وہ جو کثرت کو دیکھتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر. تمہیں کثرت پسندی نے مار دیا، تم لوگ کثرت پسندی کے ہاتھوں مر گئے. اچھا، اب ہم لوگوں نے بچپن سے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، دونوں پڑھی ہیں. پاکستان میں ہونے کا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کچھ قرآن کی آیتوں کو شروع سے پڑھ لیتا ہے. سمجھے نہ سمجھے، جو اس کا سمجھانے والا ہے وہ کیا سمجھا رہا ہے اللہ جانتا ہے. تو ہم نے تو دونوں پڑھی ہیں. تو اس میں کہا ہے الہاکم التکاثر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ کثرت کے اوپر لڑ رہے تھے کہ میرے قبیلے کے بندے زیادہ ہیں، اس کے قبیلے کے بندے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ قبرستان چلے گئے قبروں کو گننے کے لیے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم بتاؤ تمہارے قبیلے کی قبریں زیادہ ہیں یا ہمارے قبیلے کی قبریں زیادہ ہیں. یہی سنا ہے نا. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی اس کثرت کا مقابلہ کیا ہے کسی کے ساتھ؟ کہ مثلا آپ نے کہا میرے قبیلے کے بندے زیادہ ہیں، ان قبیلے کے بندوں کو آپ نے دنیا میں گنا اور اس کے بعد گنتے ہوئے قبرستان چلے گئے اور قبروں کو گناؤ. کبھی ہوا ہے ایسا؟ تو اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی ایک آیت نکلے گی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو؟ نہیں نکلے گی. تو اب تعلق کہاں بنانا ہوگا؟ اب تعلق بنانے کے لیے ایک کی فارمولہ ہے، وہ فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کی فارمولہ کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں سمبولزم.
سمبولزم کیا ہے؟ آپ ایک علامت کے طور پر ایک مفہوم بولتے ہیں اور اس علامت کے پیچھے سننے والے کا کام ہوتا ہے وہ یہ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے۔ معذرت چاہ رہا ہوں، تھوڑی عوامی سی ایک مثال عرض کروں گا، امید ہے آپ برا نہیں مانیے گا۔ اگر مثلا میں کسی سے کہوں کہ وہ کھمبا ہے تو آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کسی انسان کے لیے کہوں کہ یہ کھمبا ہے تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ وہ لوہے کا ہے، ہائٹ، کہ بھئی لمبا ہے، بندہ لمبا ہے تو ہم نے اس کو کیا بول دیا کہ یہ کھمبا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سمبولزم، علامت لے کر آتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم ایک کتاب ہے، 1400 سال پہلے کے لیے بھی تھی، آج کے لیے بھی ہے، گاؤں دیہات کے لیے بھی ہے، شہروں کے لیے بھی ہے، فلسفیوں کے لیے بھی ہے، ہم جیسوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ایک ہی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سمبولزم ہے، اور اس کا جو سمبولزم ہوتا ہے وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے انسان کے دماغ کو کہ تم اپنا دماغ لڑاؤ، اور تم دماغ لڑا کر، اور ظاہر ہے کہ وہ دماغ اکیلا نہیں لڑے، وہ اہل بیت اور نبی کی روایت کی روشنی میں کام کرے، ورنہ تو تفسیر بے رائے ہو جائے گی، پھر معاملہ خراب کر دے گا وہ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے ایک سمبل دیا ہے، اس سمبل کے اوپر تم لوگ کام کرو ان کی ہدایت کی روشنی میں۔ اب مفہوم تک پہنچو، تو میں کہیں نہیں جا رہا، الہاکم التکاثر پہ رکتا ہوں۔ تو خدایا تو نے کہا تھا کہ تمہیں کثرت نے مار دیا، کثرت پسندی نے، تمہیں کثرت پسندی نے مار دیا، یعنی کثرت پسندی کیا؟ زیادہ زیادہ، اس نے مار دیا تمہیں، یہاں تک کہ تم قبریں تک گنائے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، قرآن کریم نے نہیں لکھا تھا قبریں گن کے آئے، لکھا تھا زرتم المقابر، زرتم وہی زیارت کا، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھا ہے، صحیح ہے۔ اب میں اس سمبولزم کی طرف کام کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری دنیا کے اندر، اس وقت کی دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ پیسے کی دوڑ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے صحیح۔ یہ جو پیسے کی دوڑ ہے یہ کوالٹی کی دوڑ ہے یا کوانٹٹی کی دوڑ ہے؟ کوانٹٹی کی ہے، نمبر کی ہے یہ، صحیح۔ یہ تکاثر نہیں ہے، کس کے پاس کتنے گھر ہیں، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ تکاثر نہیں ہے۔ اب کنیکشن آ گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے ہمیں بھی قبیلوں کی طرح ایک دوسرے کے بندے گننا ہے، نہیں، یہ جو تم گن رہے ہو نا، میں گن رہا ہوں، میرا بینک بیلنس کتنا ہو گیا، میری پراپرٹیز کتنی ہو گئی ہیں، یہ وہی تکاثر ہے۔ زرتم المقابر کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ تم یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تکاثر کی جنگ میں تھے وہ سب مر چکے ہیں، یہ تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کثرت کی جنگ کی تھی وہ زندہ ہیں کیا؟ نہیں، مر گئے، ختم ہو گئے۔ تب بھی تم تکاثر سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہو رہے ہو کیا؟ کلا سوف تعلم، جان لو گے، تم سے پہلے والے بھی مرے ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھا دیا تھا، تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ اب کنیکشن مل گیا۔ سرکار اس طریقے آپ کو قرآن کریم پہ سوچنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ بس دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک تکاثر ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں، ایک کوثر ہے جو خدا دینا چاہتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ چوائس ہمارے پاس ہے، تم اپنی زندگی میں کوثر کے پیچھے جاؤ یا تکاثر کے پیچھے جاؤ، تمہاری مرضی ہے، صحیح ہے۔ معذرت کے ساتھ آخر تک اس موضوع کو لے جانے کے لیے تھوڑا اور آگے، تو میں خدا سے کہوں گا خدایا محرم سفر میں کوثر کے پیچھے جاؤں گا، باقی تکاثر کے پیچھے۔ معذرت چاہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو پہلی معذرت چاہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کوثر اور تکاثر اگر ایک ساتھ چل رہے ہوتے نا تو ایک کو خدا ہلاکت کا سبب اور دوسرے کو اپنی نعمت نہ کہتا۔
ایک کو خدا نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، دوسری طرف سے کہہ رہا ہے تکاثر نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں کیا؟ نہیں چل سکتے، دھوکہ ہے پھر۔ اچھا پھر آپ کہیں گے وہ جو میں کوثر کے پیچھے گیا اس کا کیا ہوا؟ اپنے آپ سے پوچھ لو پرائرٹی کس کو دی تم نے؟ اب میں ایک اور ہمارے یہاں مجلس کون سی کامیاب ہے؟ جس میں بندے زیادہ ہیں، وہ کوثر ہے یا تکاثر ہے؟ وہ مجلس زبردست ہے جس میں پارکنگ 5 کلومیٹر دور تک گئی ہوئی تھی، یہ کوثر ہے؟ یہ تکاثر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم ادھر بھی کوثر کے پیچھے نہیں ہو، ادھر بھی تکاثر کے پیچھے ہو۔ معذرت، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے بھائی آپ اصل کو غیر اصل سے تشخیص دیں۔ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے اس کو ڈھونڈیں، اور جو آپ کی زندگی کا واقعی ہدف ہونا چاہیے اس پہ محنت کریں، کہاں ادھر ادھر سر مار رہے ہیں۔ اور وہ جو میں موضوع پہ واپس آتا ہوں، دیکھیں موضوع میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں؟ موضوع یہ عرض کیا تھا کہ بھائی ہمارے جیسے طالب علم کے سامنے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ خدا متعال فرما رہا ہے تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر میں ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک ہی مقدر میں ہو۔ اب میرے سامنے جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ یہ بنی اسرائیل تو گسالہ پرست ہوئے ہیں، انہوں نے بچڑے کی پیروی کی، پیروی نہیں کی، عبادت کی ہے، اور یہ تمام چیزیں روایت میں نہیں ہیں، قرآن کریم کے اندر صریح آیات کریمہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری قوم بھی بچھڑے کی عبادت کرے گی کیا؟ اور اگر یہ بچھڑا کوئی نہیں ہوگا جس کی عبادت کرے تو یہ جو بچھڑے کا سمبل ہے یہ ہے کس چیز کا؟ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا سمبولزم کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی بچھڑا یہاں پر ہو جو سونے کے ڈھیر سے بنایا گیا ہو اور اس کے سامنے ساری قوم جھک کر سجدے کر رہی ہو، یہ تو شاید نہیں ہونے والا۔ صحیح، اگر نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا، اور یہ سمبل ہے تو سمبل کس چیز کا ہے؟ اور اگر یہ سمبل کسی چیز کا ہے اس میں قوم پھنس گئی ہے یا ابھی نہیں پھنسی ہے؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی اگر چلو پھنس گئی یا نہیں پھنسی تو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس کے بعد والے سے ہے، اس کے بعد والے سے ہے۔ کیوں؟ اس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے گوشالہ پرستی کی اور نبی واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ توبوا الی بارئکم، اب تم اپنے خدا کے حضور توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا توبہ کیسے کریں؟ کہا فاقتلوا انفسکم، اب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اللہ اکبر، کہیں اسی سٹیج میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ کہاں پھنسے ہوئے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اچھا اس کو سوچتے سوچتے ایک اور بات بھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی سوچنے والی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے 4-5 دن میں سب کو تھوڑا بہت ٹچ کرتے چلے جائیں۔ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر آپ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو قوم بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت پہ چلی گئی ہے، صحیح ہے، یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ جو مسلمان یزید کو خلیفہ مان بیٹھے، یہ کم تعجب کی بات ہے؟ یہ کوئی کم تعجب کی بات ہے؟ ابھی اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہوئے، یزید کے لشکر میں کچھ صحابی بھی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک پڑھ رہا تھا پیپر، آرٹیکل کہیے، ڈاکومنٹ کہیے، تو اس پیپر کے اندر یہ تھا کہ کم از کم 8 صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو درک کیا ہوا تھا، وہ یزید کے لشکر میں تھے۔ اور تابعین تو الا ماشاء اللہ تھے، تابعین تو خیر بہت تھے۔ یہی عمر سعد کس کا بیٹا ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا۔ اچھا یہ جو شمر ہے یہ کون ہے؟
یہ جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کے ہمراہ تھا. صحیح ہے. ان لوگوں نے صرف سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے، ان پہ شمشیر چلائی ہے. ساتھ چھوڑ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی تعجب کی بات تھی. کیسے؟ جیسے بنی اسد، میں عرض کروں گا کل پرسوں انشاءاللہ. جیسے بنی اسد میں کچھ لوگ سید الشہداء کے ساتھ تھے. مشہور فگر کون سی ہیں؟ حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں. کچھ بنی اسد سید الشہداء کے ساتھ، کچھ بنی اسد سید الشہداء کے مخالف میں تھے. بہت پرومیننٹ نام ہے. آپ میں سے کوئی طاقت لگائے ڈھونڈ کے لائق کیا ہے کہ پرومیننٹ دشمنوں کے اندر ایک بنی اسد کا بہت واضح ہے. خیر، بنی اسد کی طرح بھی نہیں تھے کہ مثلاً وہ دور چلے گئے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. میں کلرز کروں گا. بنی اسد 4 قسم کے تھے اس معاملے کے اندر. یہ وہ ہیں جنہوں نے سید الشہداء پہ شمشیر چلائی ہے. یہ میرے خیال میں بچھڑے کی عبادت سے زیادہ تعجب کی بات ہے. کیوں؟ جب وہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی تو حضرت ہارون کے اوپر شمشیر نہیں چلا رہی تھی، بات نہیں مانی تھی. جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب تھا کہ میرے بھائی کا تم نے بات کیوں نہیں مانی، میرا حکم کیوں نہیں مانا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی ابنہم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی. تو بات نہیں سنی تھی، شمشیر چلائی تھی حضرت ہارون کے اوپر. حضرت ہارون علیہ السلام شہید ہوئے تھے وہاں پہ کیا؟ نہیں. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہوں نے سید الشہداء پہ شمشیر چلائی ہے. زیادہ تعجب کی بات ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قوم ہوتی ہے یا شمر جیسے لوگ ہوتے ہیں جو صفین میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دے چکا تھا، صحیح ہے، ان میں کون سی ایسی رگ ہوتی ہے جو انہیں وہاں لے جاتی ہے؟ کون سی رگ ہے یہ؟ اتنے معجزے دیکھ لیے بنی اسرائیل کی، میں نے مثال دی، پھر بدبختی گوسالہ پرستی کے اندر پھنس گیا. شمر نے مولا امیر المومنین کا ساتھ دے دیا صفین میں، پھر بدبخت جا کر ابن ملجم سے بڑا کوئی بدبخت ملے گا؟ یمن کے جب 10 چن کے بندے بھیجے گئے 70 میں سے مثلاً، تو اس کو بھیجا تھا، اور ان 10 میں کہا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو مولا سے گفتگو کرے گا. تو 10 نے کہا ہم میں سب سے زیادہ جو عبادت گزار ہے وہ یہ ہے، یہ گفتگو کرے گا. یہ جب گفتگو کرنے آیا تو امام نے فرمایا تو مجھے شہید کرے گا. اب لوگ اچھمبے میں آ گئے کہ 70 بندے چنے تھے پوری قوم میں سے مخلص، ان 70 میں سے 10 چنے تھے پوری قوم کے، 70 میں سے 10 چنے تھے، ان 10 میں ایک بندے کو اسپوکس مین بنایا تھا کہ یہ ہماری طرف سے بات کرے گا کیونکہ سب سے متقی ہے. اس کو مولا کہہ رہے ہیں تو مجھے قتل کرے گا. تو باقی سوچ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا، یہ ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ تو قرآنی واقعات ہیں نا سارے، بنی اسرائیل، یہ کون سی رگ ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا اتنا کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آپ کہیں گے مولانا تاریخی واقعات کو آپ ادھڑ بن کرنا چاہتے ہیں. نہیں، تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ وہ ہے جو ابھی لاحقہ میں آئے گا جب امام تشریف لائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آل محمد وعجل فرجہ. یہ لاحقہ میں ابھی آئے گا. بھائی جب ابن ملجم پھر سکتا ہے تو، اور شمر جیسا سید الشہداء کے لا الہ الا اللہ حلقوم مبارک کے اوپر خنجر چلا سکتا ہے، تو ابھی جب مولا آخری امام تشریف لائیں تو کتنے لوگ سامنے آئیں گے؟ یہ رگ کون سی ہے؟ یہ مشکل کیا ہے؟ تو ابھی بالکل 2 × 2 = 4. وہ گراؤنڈ کون سا گراؤنڈ ہوتا ہے جس پہ کوئی قوم ایسی وحشتناک حرکتیں کرتی ہے، ایسی سنگین غلطیاں کر جاتی ہے؟ وہ گراؤنڈ کون سا گراؤنڈ ہے؟ اس کو ہمیں چاہیے قرآن کریم کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر محنت کریں، یہ گراؤنڈ ہمارے اندر نہ ہو.
تو معاملہ صرف تاریخ کا نہیں ہے، معاملہ صرف تفسیر کا نہیں ہے، معاملہ ہماری زندگی کا ہے کہ بھئی ابھی ہمارے سامنے اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم سمجھ رہے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ کب تک؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ گراؤنڈ ہمارے اندر بھی ہوا۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا سامری کون تھا، تو 2-3 اتنی عجیب روایتیں آئیں، جیسے شمر والا معاملہ، وقت بہت ہو گیا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ سب چیزیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم سے کہہ رہی ہیں تھوڑا سا بھئی ظواہر کے پیچھے جا کے آپ تلاش کریں، تھوڑا سا ان باتوں کو کریدیں، یہ جو قرآن کریم کے واقعات ہیں ان کو تھوڑا اور زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور تاریخ سے اس کو سیکھیں، تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اسی کے اوپر مطمئن نہ رہیں کہ ہمارے ظاہر اچھے ہیں، اور وہ جڑیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ تعالی جو گمراہی کی جڑیں ہوتی ہیں وہ کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے اندر بھی ہوئیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ایک خاص موقع کے اوپر، ایک خاص جنکشن کے اوپر پہنچ کر اس کا ٹرن کہاں پہ ہوگا۔ یہ وہ اصل مقدمہ ہے، اصل معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ تو چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، تاریخ میں بار بار آتا رہا ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے جس گروہ کو سب سے زیادہ مشکل اٹھانی پڑی ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اگر کوئی قوم اس مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، اس قوم کو تو مصیبت اٹھانی ہوتی ہے، لیکن جس حصے کو سب سے زیادہ مشکل میں جانا پڑتا ہے وہ ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ آزمائش اور امتحان اور سختی کے اندر وہ خدا جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ چاہے انبیاء کے واقعات سے سیکھ لیں کہ مثلا جب انہوں نے یہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی، حضرت ہارون کے اوپر کیا بیتی، وہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ یا مثال کے طور پر جب اللہ کے نبی کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جنگ احد کے اندر غنائم کے پیچھے بھاگ گئے، تو بالآخر یہ بڑی سمبل ہیں، یہ علامتیں ہیں، ذرا سا ٹچ اگر کر لیں کہ جنگ احد کے اندر لوگ غنائم کے پیچھے گئے تو دانت کس کے شہید ہوئے؟ اللہ کے نبی کے۔ جب بھی قوم غنیمت کے پیچھے جائے گی نبی کی اولاد پہ تکلیف آئے گی، یہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی نشانی اگر ڈھونڈنی ہے تو کہاں ڈھونڈو؟ اس دروازے پہ ڈھونڈو جس پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ 6 مہینے تک اللہ کے نبی کو ہر روز وہاں کھڑے ہوتے تھے، دروازے پہ تشریف لے جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ مسلمانوں کو کیا سمجھا رہے تھے؟ ماننے والوں کو، سب کو تاریخ تک کے لیے سمجھا رہے تھے یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے نازل ہوتے تھے، نہیں، معدن یہ وہ ہے جہاں سے ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ آپ سید الشہداء کی محبت میں، ہم اور آپ مولا سید الشہداء کی محبت میں آنے کا فخر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، آپ نے اور ہم نے بچپن سے سنی ہے۔ اللہ کے نبی بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، بی بی ام سلمہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اپنی صاحبزادی کو پکار کر کہا کہ بیٹا اس حسین کو خاموش کراؤ، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ امام حسین کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، سیدہ کے رونے کو برداشت کر سکتے تھے؟ بی بی سیدہ کے رونے کو برداشت کر سکتے تھے؟
جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ادھر حسین ہے ادھر ابراہیم ہے، کوئی ایک بچہ ابھی قربان ہوگا؟ کہا جبرائیل میں ابراہیم کو قربان کروں گا۔ کہا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہا ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، نہیں دے سکتا، میری بیٹی حسین کے غم میں روئے۔ وہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے اتنے چاہنے والے ہوں اور ایک موقع کے اوپر وقت آئے کہ بی بی کا جنازہ بھی تاریکی میں اٹھانا ہے، یہ دختر نبی ہیں، نبی کی صاحبزادی ہیں۔ آج تک میں اور آپ روایتوں میں زیارتوں میں کہتے ہیں السلام علیک یا بضعۃ رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول، آج تک ہم اور آپ کہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سے شقی القلب تھے جنہوں نے قرۃ عین رسول کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا، وہ کون سے شقی القلب تھے؟ ارے دنیا کے اندر ایک دستور ہے، جس کا باپ دنیا سے جاتا ہے اسے تسلی دی جاتی ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ بیٹی سیدہ ہیں اور باپ ان کے نبی خدا ہیں، محمد رسول اللہ۔ جو بس اگر دو روایتیں بی بی کی شہادت کے عنوان سے عرض کروں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تبرک کے لیے، تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ بی بی کے غم میں روئیں اور قیامت کے دن بی بی کے سامنے کھڑے ہوں کہ بی بی آپ کے غم میں رو کر آئے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، ہم یہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی ہمارے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں ہم آپ کی صاحبزادی کا احترام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ایسے بڑی عجیب روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں ایک طریقے سے، اللہ کرے کہ عرض کر سکوں۔ مولا امیر المومنین حیدر کرار شیر خدا صاحب ذوالفقار روایت بیان کرتی، جب امیر المومنین کو خبر ملی سیدہ کے جانے کی تو مسجد سے گھر آتے ہوئے 3 مرتبہ بیٹھے۔ اگر میں ان 2 جملوں کو نزدیک لا سکا، مولا ابو الفضل کے جانے پر امام حسین نے کہا تھا میری کمر ٹوٹی ہے، مولا علی اکبر کے جانے پہ کہا تھا بیٹا آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، علی نے کچھ نہیں کہا لیکن جا کے کوئی علی کے دل کو دیکھے۔ مولا علی نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، لیکن جب لاشا تیار کر لیا تو امامہ اتار کے ماتم کیا، کچھ نہیں کہا، امامہ اتار کے ماتم کیا، پھر بچوں سے کہا کہ بیٹا الوداع کر لو۔ اب عزیزو اگر میں ذرا سا آپ کا ایک جملے کا اور وقت لے لوں، ہمارے پاس روایت ہے عرش خدا ہل جاتا ہے جب یتیم اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ کوئی یتیم بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے، اے اللہ یہ یتیم حسین ہے اور ماں سیدہ ہے۔ جب سید الشہداء نے بی بی کے کنارے آ کر کہا میری ماں مجھے الوداع کرے تو امیر المومنین کہتے ہیں ندائے غیبی آئی علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو، آسمان میں کوہرام بپا ہے، یا اللہ تیرے آسمان میں کوہرام بپا ہے۔ عصر عاشور کیا تھا جب حسین قتل گاہ میں تھے، بی بی زینب طلع زینبیہ میں تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تو نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا ہے، اسی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے اور اس راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے جانے کی سعادت نصیب فرما۔ پرچم اعلیٰ پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔
اے خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت میں قرار فرما، ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔